ایک بھارتی فوجی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ کشمیری مزدور خاموش ہو گئے اور غصیلی آنکھوں سے بھارتی فوجی کو دکان کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ سلطان نے ان سے کوئی زیادہ بات نہ کی، بس سیدھے سادے کشمیری مزدور کی طرح باتیں کرتا رہا۔ چائے پی کر وہ اٹھا اور سڑک پر سے جو چھوٹی سی پگڈنڈی اوپر پہاڑی پر جاتی تھی اس پر چل پڑا۔ اسے رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔ راستہ اسے معلوم تھا، پہاڑی چوٹی تھی، اس پر سے گزر کر پگڈنڈی دوسری پہاڑی کے نشیب میں اترتی تھی۔ یہاں چھوٹے چھوٹے جنگلی درخت تھے جن کی شاخوں نے چھتریاں سی تان رکھی تھیں۔ ان کے نیچے شام کا اندھیرا سمٹنے لگا تھا۔ اس کی ایک جانب پہاڑی کی دیوار تھی۔ سلطان پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہاڑی میں ایک جگہ گہری کھڈ بنی ہوئی تھی، وہ کھڈ میں اتر گیا۔ نیچے ایک تنگ راستہ دو چٹانوں کے بیچ میں سے نکلتا تھا۔ قادر سرفروش کے خفیہ ٹھکانے کی یہ سب سے بڑی نشانی تھی۔ جو ہی سلطان درے کے منہ پر پہنچا، پیچھے سے دو آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ ایک آدمی نے اس کی گردن پر بازو ڈال کر اسے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ کون ہو تم؟ سلطان اس اچانک حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے کشمیری زبان میں خاص لفظ بولا، بھائی میں کمانڈو سلطان ہوں۔ ان آدمیوں نے سلطان پر کوڈ ورڈ بتانے کے باوجود اعتبار نہ کیا اور آنن فانن اس کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا اور کہا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کون ہو۔ دراصل ان دو مجاہدوں نے سلطان کو وہاں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک مشن میں مجاہدوں کے شہید ہو جانے کے بعد ان کی جگہ پر وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطان کی تلاشی لی اور اس کا آٹومیٹک پستول اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پتھریلی زمین پر چلاتے خفیہ مقام پر لے گئے۔ قادر بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا نام کمانڈو سلطان ہے۔ سلطان کی آنکھوں پر کالا رومال بندھا ہوا تھا۔ وہ قادر بھائی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسے قادر کی پرجوش والہانہ آواز سنائی دی، سلطان بھائی تم آ گئے، بہت اچھا کیا۔ اس وقت ایک مجاہد نے سلطان کی آنکھوں پر بندھا ہوا رومال کھول دیا۔ سلطان کے سامنے بھرے بھرے جسم اور خوبصورت چہرے والا کشمیری مجاہد قادر بازو پھیلائے کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر سلطان کو گلے لگا لیا۔ اللہ بڑا کارساز ہے، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت تھی، دیکھ لو اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ قادر اسے لے کر ایک کونے میں بیٹھ گیا جہاں بیٹری سے چلنے والا لیمپ روشن تھا۔ اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، سپلائی ڈمپ کے اڑنے کی خبر مجھے مل گئی تھی، ہمارا کوئی مجاہد تو شہید نہیں ہوا؟ سلطان نے اسے بتایا کہ اس مشن میں کمانڈو قمر اور عابد شہید ہو گئے ہیں۔ قادر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائے فاتحہ پڑھی اور آواز دے کر کہا، اسد چائے کا سماورہ لے آؤ۔ پھر وہ سلطان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا۔ یہ راز و نیاز کی باتیں کوئی عشق و محبت کی باتیں نہیں تھیں، یہ وطن پر جانیں قربان کر دینے کی باتیں تھیں۔ سرفروش قادر نے سلطان کو بتایا کہ وادی کی شمال مشرقی پہاڑیوں میں ایک پل ہے۔ اس پل کی اہمیت یہ تھی کہ انڈین ملٹری کانوائے ہر قسم کا اسلحہ، فوجی اور مورچوں کے لیے سپلائی لے کر وادی کشمیر میں اسی پل کے ذریعے داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ پل لکڑی کا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان بنا ہوا ہے۔ نیچے تیز رفتار دریا بہتا ہے۔ اس کی لمبائی 150 فٹ ہوگی، چوڑائی اتنی ہے کہ ایک بڑا فوجی ٹرک آسانی سے گزر سکتا ہے۔ ہمارے مجاہد اس پل کو اڑانے کی 3 بار کوشش کر چکے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے 6 مجاہد شہید ہوئے ہیں۔ میں اب خود اس مہم پر جانا چاہتا ہوں اور تم چونکہ اب یہاں آ گئے ہو تو میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ اس مہم پر چلو۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا، کب جانے کا پروگرام ہے؟ قادر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر ایک بار پل کا مشاہدہ کر لو، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سلطان نے دھیمے لہجے میں کہا، ہم آج رات کو نکل چلیں گے۔ پل یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے مگر مجھے پہاڑیوں میں شارٹ کٹ راستے کا پتہ ہے۔ ان پر سفر کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان نے گھڑی دیکھ کر کہا، اس وقت رات کے 8 بجے ہیں۔ قادر اپنی پیالی میں کشمیری چائے ڈالتے ہوئے بولا، 1 گھنٹے بعد نکل چلیں گے کیونکہ یہ تو محض مشاہداتی مشن ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد دونوں سرفروش کمانڈو مجاہد
اس پہاڑی مقام سے نکل کر مشاہداتی مہم پر روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں پہاڑی چرواہوں کے بھیس میں تھے۔ دونوں نے آٹومیٹک پستول لباس میں چھپائے ہوئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ہی اندھیرا بھی ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کی آنکھیں پہاڑی جنگلوں کی رات کے اندھیروں کی عادی تھیں۔ انہیں اس اندھیرے میں حرکت کرتا سایہ بھی صاف نظر آتا تھا۔ سرفروش قادر رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ ایک پہاڑی کی اترائی اتر کر دوسری پہاڑی کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگے۔ سلطان نے کہا، اگر ہم اس مشاہداتی مشن پر دن کی روشنی میں جاتے تو بہتر ہوتا۔ قادر بولا، دن کے وقت ادھر چڑی بھی پر نہیں مارتی۔ آمنے سامنے کی پہاڑیوں پر بھارتی فوج کے مورچے ہیں جو پل کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نشیب میں جہاں پل کے لیے اترائی شروع ہوتی ہے، انڈین فوج نے سارے درخت کاٹ ڈالے ہیں۔ بالکل صاف جگہ بن گئی ہے۔ دن کے وقت کوئی بلی بھی گزرے تو دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ہم صرف رات کو ہی جا سکتے ہیں۔ پہاڑی کے پہلو میں چلتے چلتے قادر ایک طرف گھوم گیا۔ آگے دوسری پہاڑی کھڑی تھی۔ قادر نے سلطان کے قریب ہو کر کہا، پل اس پہاڑی کی دوسری جانب ہے۔ اس پہاڑی کی چڑھائی بڑی سخت تھی۔ پہاڑی زیادہ اونچی تو نہیں تھی، مگر انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رینگ کر جانا پڑ رہا تھا۔ انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دونوں پیٹ کے بل لیٹے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ نیچے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک پل بجلی کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ قادر کہنے لگا، یہ ہے وہ خاص پل، اس طرف سے آؤ، تمہیں تھوڑا نزدیک جا کر دکھاتا ہوں، مگر اٹھنا مت، ہم اسی طرح چلیں گے۔ دونوں پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چھوٹے بڑے پتھروں میں آگے بڑھنے لگے۔ قادر نے سرگوشی میں سلطان کو خاص طور پر تاکید کی کہ وہ اس طرح رینگے کہ کوئی پتھر نہ گرے۔ یہاں ڈھلان پر ایک بھی درخت نہیں تھا، سارے درخت کٹے ہوئے تھے۔ قادر نے ایک خاص راستہ دیکھ رکھا تھا، وہ اسی راستے پر سلطان کو لیے جا رہا تھا۔ وہ سلطان کو ایک اونچی چٹان کی اوٹ میں لے آیا۔ یہاں سے پل بمشکل نیچے 100 فٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ پل کی حفاظت کے لیے وہاں بھارتی فوج نے خاصی روشنی کر رکھی تھی تاکہ کوئی کشمیری مجاہد اگر پل اڑانے وہاں آئے تو صاف نظر آ جائے۔ دونوں مجاہد کمانڈو پیٹ کے بل ساتھ ساتھ لیٹے نیچے پل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پل کے دونوں سروں پر دو دو سنتری پہرے پر کھڑے تھے۔ ایک فوجی ٹرک آہستہ آہستہ رینگتا ہوا پل پر سے گزر رہا تھا۔ پل کے نیچے دریا ایک پہاڑی ندی کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ پل کے اوپر جو روشنی ہو رہی تھی، اس کی چمک میں دریا کا پانی تیزی کے ساتھ پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر بہتا نظر آ رہا تھا۔ قادر نے آہستہ سے کہا، یہاں پانی کی رفتار خاصی تیز ہے۔ ہمارے آدمیوں نے اس میں اتر کر پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگانے کی کوشش کی، مگر پانی کی موجوں نے انہیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ پھر روشنی میں وہ پل پر سے صاف نظر آتے تھے۔ پتھر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کی اوٹ لی جا سکے۔ سلطان کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ قادر نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پل سارا لکڑی کا ہے، اس پر پٹرول چھڑک کر آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پٹرول کیسے چھڑکا جائے۔ بھارتی فوجی اتنے غافل نہیں ہیں کہ ہمارا آدمی پٹرول کا کین لے کر جائے اور پل پر پٹرول چھڑکے اور پھر اسے آگ لگا دے، اور پھر ضروری ہے کہ پل کو درمیان سے اڑایا جائے، یا پھر دونوں طرف نیچے بارود لگا کر بالکل تباہ کر دیا جائے، مگر ہم ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ دونوں وہیں لیٹے لیٹے پیچھے کو مڑے اور رینگتے ہوئے پہاڑی کی ڈھلان کی طرف آ گئے۔ یہ پہاڑی کا دوسرا پہلو تھا۔ یہاں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں اور درخت بھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جدھر سے آئے تھے اسی راستے سے واپس روانہ ہو گئے۔ جب وہ واپسی کا سفر طے کر کے اپنے خفیہ مقام پر پہنچے تو سرفروش قادر پل اڑانے کے پلان کی مزید تفصیلات بتانے لگا۔ سلطان بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب قادر نے اپنی بات ختم کی تو سلطان نے قادر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قادر بھائی، پل اڑانے کی ہماری یہ مہم بھی پہلی مہموں کی طرح ناکام رہے گی۔ قادر نے حیران ہو کر کہا، لیکن اس بار ہم سوچ سمجھ کر اور پورا انتظام کر کے جائیں گے۔ سلطان نے کہا، پھر بھی کامیابی کے امکانات 100 میں سے 10 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ سلطان نے قادر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا، قادر بھائی، یہاں عقل ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ عقل ہمارے آدمیوں کو مارتی جائے گی اور پل اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ قادر ہنس پڑا، میرے بھائی، پلاننگ تو ہر حال میں ہمیں کرنی ہوگی۔ سلطان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا،
تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس پل سے صرف فوجی کانوائے ہی گزرتے ہیں یا سویلین ٹرک وغیرہ بھی آتے جاتے ہیں؟ قادر نے جواب دیا، سویلین ٹرکوں اور لاریوں کو اس پل پر سے گزرنے کی اجازت نہیں، عام شہریوں کو بھی اس پل پر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سلطان گہری سوچ میں تھا۔ قادر اپنے ان مجاہد ساتھیوں کے نام بتا رہا تھا جنہیں وہ اس مشن پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ سلطان اپنی سوچ میں گم تھا۔ بہت جلد قادر کو احساس ہو گیا کہ سلطان اپنے خیالات میں غائب ہے۔ اس نے سلطان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا، سلطان کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان نے قدرے چونک کر کہا، قادر اس مشن پر میں اکیلا جاؤں گا۔ قادر نے تعجب کے ساتھ کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے میرے بھائی۔ سلطان نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یقین کرو یہ ایک آدمی کا ہی کام ہے، اور وہ ایک آدمی میں ہوں۔ اس وقت تم بھی سو جاؤ، میں بھی سو جاتا ہوں، صبح تم سے بات کروں گا۔ دونوں مجاہد سو گئے۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ قادر اور سلطان بھی جاگ پڑے تھے اور ایک کونے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلطان نے کہا، رات میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ صبح تم سے بات کروں گا۔ قادر اس کے قریب ہو گیا۔ سلطان نے بھی اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے کچھ بتانے لگا۔ قادر کے چہرے پر کبھی حیرت، کبھی تعجب اور کبھی خوشی کے اثرات ظاہر ہو جاتے۔ جب سلطان اپنی بات ختم کر چکا تو قادر سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ اسی دن کی تاریک رات کا ذکر ہے۔ آسمان پر اس روز چاند کہیں نہیں تھا۔ اس وقت دو آدمی ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سویلین لباس میں تھا اور دوسرے نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ سویلین لباس والا کشمیری سرفروش قادر تھا اور جس نے ڈوگرا فوج کی سپاہی کی وردی پہن رکھی تھی وہ کمانڈو سلطان تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے پہاڑی کی طرف چڑھتے رہے۔ ان کے ارد گرد تاریکی تھی، جنگلی جھاڑیاں تھیں اور خاموشی تھی۔ جب وہ آدھی چڑھائی چڑھ چکے تو قادر رک گیا۔ اس نے ہاتھ سے بائیں جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ بائیں جانب تھوڑی دور چلنے کے بعد قادر دوبارہ رک گیا۔ سلطان اس کے پاس آ گیا۔ قادر نے نیچے اشارہ کیا۔ کوئی 50 گز نیچے سلطان کو ایک چھوٹی پہاڑی سڑک پہاڑی کے پہلو سے ہو کر گزرتی ہوئی نظر آئی۔ سلطان بڑی گرم جوشی کے ساتھ قادر سے بغل گیر ہوا۔ قادر نے آہستہ سے کہا، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ سلطان نے بھی دہرایا۔ قادر واپس چل دیا۔ سلطان نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہاڑی سڑک پر اترنے کے بعد سلطان نے ایک بڑا سا پتھر لڑکا کر سڑک کے درمیان رکھا اور خود جھاڑیوں کے پیچھے جگہ بنا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک پستول تھا جس کی نالی پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سینے کو ٹٹولا۔ قمیض کے نیچے اس کی چھاتی کے ساتھ دو اس قدر طاقتور بم 4 مٹھوں کی شکل میں بندھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک ساتھ پھٹ جانے سے آدھی پہاڑی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑ سکتی تھی۔ ان بموں کے ساتھ کمانڈو سلطان کو بھی اڑ جانا تھا، مگر مرنے سے پہلے دشمن کے پل کو بھی دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ اسے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ادھر سے ابھی تک کوئی فوجی گاڑی نہیں گزری تھی۔ پھر اسے گاڑی کے انجن کی گھرر گھرر دور سے آتی سنائی دی۔ یہاں چڑھائی تھی اور انجن کو خاصا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ یہ ایک فوجی جیپ تھی جو اوپر سے کھلی تھی اور اس میں لکڑی کے کھوکھے لدے ہوئے تھے۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ ایک تو ویسے بھی چڑھائی کی وجہ سے جیپ کی رفتار ہلکی تھی، اور جب ڈرائیور نے سڑک کے درمیان لڑک کر آیا ہوا پتھر دیکھا تو اس نے جلدی سے جیپ کو ایک طرف جا کھڑا کر دیا۔ سلطان جھاڑی میں چھپا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیپ میں سے فوجی وردی والا سپاہی باہر نکلا اور پتھر کو کھڈ کی طرف دھکیلنے لگا۔ اس دوران سلطان جھاڑیوں میں سے نکل کر دوسری طرف سے دبے پاؤں چلتا جیپ کے پیچھے آ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جیپ میں دوسرا کوئی فوجی نہیں تھا۔ سلطان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے کسی ایسی ہی فوجی گاڑی کی تلاش تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے کسی ایک فوجی ڈرائیور والی گاڑی کا صبح تک یا پھر کل تک انتظار کرنا پڑے۔ اس دوران بھارتی فوجی نے پتھر کو سڑک سے ہٹا دیا تھا۔ وہ ہاتھوں کو زور زور سے رگڑتا جیپ کے قریب آیا ہی تھا کہ سلطان کے آٹومیٹک پستول کا فائر ہوا۔ سائلنسر کی وجہ سے معمولی سی آواز پیدا ہوئی اور بھارتی فوجی سڑک پر پڑا تھا۔ سلطان اسے کھینچتا ہوا سڑک کے کنارے لایا
اور پھر نیچے گہرے کھڈ میں لڑکا دیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی وہ لپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ مجاہد سرفروش قادر نے اسے بتا دیا تھا کہ یہی سڑک آگے جا کر اس پل پر گزرتی ہے جس کو اڑانے کی کوشش میں ہمارے کئی کشمیری مجاہد شہید ہو چکے تھے، اور جو اس وقت سلطان کا ٹارگٹ ہی نہیں بلکہ زندگی کا مقصد بھی تھا، وہ زندگی جس کا اب صرف گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ جیپ پہاڑی کی اترائی اتر رہی تھی۔ جیسے ہی پہاڑی سڑک کا موڑ کاٹ کر گھوم کر ذرا نیچے آئی تو سلطان کا چہرہ اپنے مقصد حیات کی تکمیل کی خوشی میں چمک اٹھا۔ تھوڑے فاصلے پر نیچے پہاڑی ندی پر بنا ہوا فوجی پل روشنیوں میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ سلطان نے دل میں خدا سے دعا مانگی اور جیپ کو پل کی طرف بڑھا دیا۔ 10 منٹ کے بعد پل کے سرے والی چیک پوسٹ آ گئی۔ پل کے سرے پر 2 بھارتی فوجی پہرے پر کھڑے تھے۔ ایک فوجی سست قدم اٹھاتا جیپ کے پاس آیا۔ یہ ان کی معمول کی ڈیوٹی تھی۔ جو کوئی فوجی گاڑی پل پر سے گزرتی وہ اس کے ڈرائیور کو غور سے دیکھتے اور پھر جانے کا اشارہ کر دیتے۔ یہاں کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت ویسے بھی پہرا دینے والے فوجی سخت بیزار اور بور تھے اور سگریٹ پر سگریٹ پی رہے تھے۔ جیپ کو رکتے دیکھ کر انہوں نے سگریٹ ضرور بجھا دیے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سلطان کسی ڈوگرا ریجمنٹ کے سپاہی کی وردی میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ایسا بنا لیا تھا جیسے وہ بھی اس ڈیوٹی سے بڑا بور ہو رہا ہے۔ گارڈ کی ڈیوٹی دینے والے سنتری نے جھک کر سلطان کو دیکھا اور پوچھا، اوئے جموں سے کچھ لائے نہیں؟ سلطان نے بیزاری سے جمائی لیتے ہوئے کہا، اگلی دفعہ لیتا آؤں گا۔ پہرے دار سنتری نے جیپ کی کھڑکی پر ہاتھ مار کر کہا، جاؤ جانگلی جاؤ۔ سلطان نے جیپ آگے بڑھا دی۔ پل پر دونوں جانب سے سرچ لائٹس روشن تھیں۔ تقریباً 150 فٹ لمبا لکڑی کا یہ معمولی مگر اہم ترین پہاڑی پل اب کمانڈو سلطان کے قبضے میں تھا۔ اس نے اپنی زندگی، اپنی ہونے والی بیوی نسرین کی خوشیاں اور سہاگ کی مہندی اور اپنی زندگی کی ساری مسرتیں اور اپنے آنے والی اولاد کی خوشیاں اور مسرتیں اور ان کی زندگیاں دے کر اس پل کو خرید لیا تھا۔ پل پر اس نے جیپ کی رفتار بہت کم کر دی تھی۔ پل کے پہلے سرے سے کچھ دور آگے جا کر اس نے جیپ کھڑی کر دی اور اس کا ہڈ اٹھا کر یوں ظاہر کیا جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ پل کی دونوں جانب سے اس پر سرچ لائٹوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ پل کے دونوں سرے کے پہرے دار سنتری اور اوپر پہاڑی مورچوں میں بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی بھی جیپ کو دیکھ رہے تھے۔ پل کے پہلے والے سرے سے سنتری کی آواز آئی، گاڑی نکالو جانگلی۔ سلطان نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے صاحب، تیل چیک کر لوں۔ اس وقت تک سلطان نے جیب سے ربڑ کی نلکی نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اس نے جیپ کی ٹینکی کا منہ کھول کر نلکی اس میں ڈال کر پٹرول کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچا۔ اس کے منہ میں پٹرول آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نلکی میں سے بھی پٹرول گرنے لگا۔ سلطان نے نلکی کو ویسے ہی ٹینکی کے ساتھ لگا دیا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ نلکی میں سے پٹرول پل کے تختوں پر گرنے لگا تھا۔ سلطان نے رفتار بہت کم کر دی تاکہ پل کے تختوں پر پٹرول زیادہ سے زیادہ گر سکے۔ اب اسے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر صرف ایک بٹن دبانا تھا اور پھر اپنے ساتھ دشمن کے پل کے بھی پرخچے اڑا دینے تھے۔ جیپ آہستہ آہستہ پل کراس کر رہی تھی۔ نیچے پہاڑی ندی کا پانی پتھروں سے ٹکراتا ہوا شور مچاتا آگے بہہ رہا تھا۔ سلطان کے اندازے کے مطابق جب جیپ پل کے عین وسط میں پہنچ گئی تو اس نے بریک لگا دی۔ جیپ رک گئی۔ سلطان نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کلمہ شریف پڑھا اور کہا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دینا۔ اس کے فوراً بعد سلطان نے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور بٹن دبا دیا۔ ایک قیامت خیز دھماکے کے ساتھ پل کا آدھا حصہ اڑ گیا اور دوسرے آدھے حصے کو آگ لگ گئی۔ مشین گن پوسٹوں سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ پل کی دونوں جانب سے روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے۔ آسمان روشن ہو گیا مگر پل اڑ چکا تھا۔ دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر سرفروش قادر کی نگاہیں پل پر لگی ہوئی تھیں۔ جب دھماکے کے ساتھ پل اڑ گیا تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، سلطان کے حق میں دعائے مغفرت پڑھی اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور رات کی تاریکی میں پہاڑی کی دوسری جانب نشیب میں اتر گیا۔ عین اس وقت کراچی کے شہر کے ایک مکان میں سوئی ہوئی سلطان کی منگیتر نسرین کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا ہے۔
نسرین نے آنکھیں کھول کر کمرے میں دیکھا، بیڈ روم میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، کھلی کھڑکی کا پردہ بھی ساکت تھا۔ نسرین نے اسے اپنا وہم سمجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تب نور کی ایک لہر سی نمودار ہوئی۔ نور کی لہر نے نسرین کو جیسے جھک کر دیکھا اور پھر کھڑکی میں سے باہر نکل گئی۔ ستارہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ روشنی کی لکیر نیچے آتی ہے، لیکن نور کی یہ لکیر اوپر کی طرف ستاروں کی طرف جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد نورانی لکیر کائنات کے ہمہ گیر نور میں گم ہو گئی۔